العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الخاتم لمن سبق الفاتح لما غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة الذين هم أزهر الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد لا سيما على بقية الله العظم في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق هل يستوي الذين لا يعلمون هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صلوات پڑھنا اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج. دیکھیں اب آج کل ٹائم ملانے کے لیے اگر کوئی چیز ہے تو وہ انجمن تنظیم فروغ عزاداری کی یہ سلسلہ ماشاء اللہ ناظم بھائی نے جس ٹائم کا کہا تھا اس ٹائم پہ ہمیں بھی توفیق ہو گئی پہنچ گئے اتفاق سے اور ظاہر ہے ایک سال بعد پڑھتے ہیں اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج. نہیں یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. یہ ہمارے یہاں چیزیں جب بہت خراب ہو جاتی ہیں تو پھر ٹھیک کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اب اس میں ٹھیک کرنا کا جذبہ تو بہرحال اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے. ہم سب کو بحیثیت قوم کے ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے. کچھ خرابیاں ہیں. میں ظاہر ہے کہ 30 منٹ کی مجلس ہے تو اس میں وہ باتیں میں کر سکوں گا جو باتیں اس در سے وابستہ لوگوں کو کرنی چاہیے اور سننی چاہیے. سبحان اللہ. تو آیت جو میں نے پڑھی مشہور معروف آیت ہے کہ قرآن مجید میں پروردگار عالم کے اسلوب خطاب میں سے ایک اسلوب راستہ خطاب یہ ہے کہ وہ کبھی کسی بات کو انکار کے ذریعے سے سمجھاتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دیکھیں سوال دو نوعیتوں کے ہوتے ہیں. ایک نہ جاننے والا کرتا ہے, سبحان اللہ. ایک جاننے والا کرتا ہے. بے شک بے شک. ٹھیک ہے نا. جو نہ جاننے والا یعنی جس کو علم نہیں ہے وہ سوال کرتا ہے تو اس کا مدعا اور اس کا منظور نظر یہ ہوتا ہے کہ اسے علم حاصل ہو جائے. بے شک. اللہ کی ذات عالم الغیب ہے. اللہ کی ذات ہر شے پر علم رکھتی ہے. کوئی بھی شے کوئی بھی کائنات کا وجود اس کے علم سے باہر نہیں. تو وہ یہ جب استفہامی جملہ استعمال کر رہا ہے کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں؟ ٹھیک ہے نا. جن کے پاس علم ہے اور جن کے پاس علم نہیں ہے کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو یہ استفہام انکاری کہلاتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس میں سوال تو کیا جا رہا ہے لیکن یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ نہیں جانتا. یہ بات واہ واہ. سوال اس لیے کر رہا ہے کہ تم سمجھ لو, تمہیں جاننا چاہیے کہ علم رکھنے والا بغیر علم والے کے برابر نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بسم اللہ. بسم اللہ. اس لیے اگر عہدہ رسالت کے بعد اگر کسی کو عہدہ رسالت کے اختتام پر ہدایت اور زمامداری دین کا آغاز کرنا ہے تو کم سے کم رسول کے برابر علم رکھنے والے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. یہ دیکھیں ہم اس میں کسی کی اہانت تھوڑی کر رہے ہیں, کسی کی توہین نہیں ہے. یہ تو میرے مولا کی فضیلت ہے نا کہ ان کا ہی انتخاب کیوں ہوا, اس لیے ہوا کہ وہ من عنده علم الکتاب وہ ہیں, صاحب امر وہ ہیں, اس لیے ان کا انتخاب ہوا. تو اب یہ سلسلہ ہدایت قیامت تک جاری رہنا ہے. جب سلسلہ ہدایت کو قیامت تک جاری رہنا ہے تو ہدایت پر
کب روا ہے. ہمارے معمولات کی زندگی میں دیکھیں، ہم اگر اپنی جگہ سے ہٹتے ہیں تو اپنی جگہ کسی ایسے باصلاحیت کو ہی چھوڑ کر جاتے ہیں کہ جو میرے جیسا کام کر سکے، میرے مقصد کو پہنچا سکے. اس کو نہیں چھوڑ کر جاتے کہ جس کو اپنا ہی پتہ نہیں کہ میں آیا کہاں سے. تو یہ تو ایک لاجک ہے، منطق ہے، اس میں نہ حدیث کی ضرورت ہے، نہ روایت کی ضرورت ہے، نہ آیت کی ضرورت ہے. اللہ نے اتنی ہدایت تو داخلی نبی کی صورت میں، عقل و شعور کی صورت میں دے دی ہے. ہم بیوقوفوں کے دین پر عمل نہیں کرتے، ہم بیوقوفوں کے گروہ میں نہیں ہیں، ہم عقل مند لوگوں کے گروہ میں ہیں. بھائی جس رسول نے یہ کہا تھا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، جس رسول نے کہا تھا کہ اللہ کی ذات غیب میں ہے، جس رسول نے یہ کہا تھا کہ 1,24,000 انبیاء آئے، جس رسول نے یہ بتایا کہ اس کتاب سے پہلے جو کتاب مجھ پر نازل ہو رہی ہے 3 کتابیں اور نازل ہو چکی ہیں، اتنے صحفہ نازل ہو چکے ہیں، اتنی شریعتیں بن چکی ہیں، اتنے رسول تھے، اتنے اولو العزم تھے. جس رسول بھائی دیکھا تو نہیں ہے نا کسی نے، نہ اس وقت رسول کی صحبت میں بیٹھنے والوں نے دیکھا، نہ ان کے تابعین نے دیکھا، نہ ان کے تابع تابعین نے دیکھا، نہ ان راویوں نے دیکھا، نہ محدثین نے دیکھا، نہ مؤرخین نے دیکھا، نہ بعد میں آنے والی نسلوں نے دیکھا، نہ آج تک کا مسلمان جانتا ہے، نہ دیکھا ہے. بس اگر دین پر عمل کر رہا ہے تو صرف ایک ہی بات تو ہے نا کہ رسول کی زبان پر عمل کر رہا ہے. بھائی آپ پوچھیں کہ تم کس کو مانتے ہو، تمہارا رب کون ہے؟ کہا اللہ. کس نے کہا؟ کہ رسول. تمہاری کتاب کیا ہے؟ کہ قرآن. کس نے کہا؟ کہ رسول نے. اللہ تو نہیں آیا نا جس میں اتر کر کے وہ بتایا کہ ہاں میں میرا وجود ہے اور میری یہ کتاب ہے، اور بھائی سب کچھ پہنچا ہے رسول کے ذریعے سے. تو جس رسول کے ذریعے سے پورا دین پہنچا ہے، اسی رسول کے ذریعے سے تو کمال دین بھی پہنچے گا، اسی رسول کے ذریعے سے تو اتمام نعمت بھی ہوگی. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی کہہ کر پروردگار عالم نے ہر ماننے والے کو یہ بتا دیا کہ جس رسول کے کہنے پر تم نے اللہ کو سجدہ کیا ہے، جس رسول کے کہنے پر تم قرآن کی تلاوت کرتے ہو، جس رسول کے کہنے پر تم نے قرآن کو حفظ کیا ہے، جس رسول کے کہنے پر تم اپنی زندگی کے معمولات گزار رہے ہو، وہی رسول تمہیں بتا کر جا رہا ہے کہ آج کے بعد سے جب میں نہیں ہوں گا تو پھر یہ ہوگا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا دیکھیں کہ یہ موجودہ حالات کو بھی تھوڑا سا ہم نے ڈسکس کرنا ہے، کیونکہ اگر ممبر کا یہ فائدہ نہ اٹھایا جائے تو پھر ممبر کا کوئی فائدہ نہیں. اچھا میں یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ ممبر جو ہے نا، وہ ممبر ہے فضائل امیر المومنین کے بیان کے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. مسجد کا ممبر جو ہے وہ تبلیغ دین کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن دین اور علی جدا تو نہیں ہے. بے شک. واہ واہ. میں نے ابھی آیت تلاوت کیا، الیوم اکملت لکم دینکم. بے شک بے شک. جب اعلان ولایت ہو گیا تو آیت آئی ہے. اعلان ولایت سے پہلے یہ آیت نہیں آئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کے سارے ارکان ایک طرف اور اعلان ولایت ایک طرف. یہ اعلان ہوگا تو دین مکمل ہوگا. تو عین دین ہے نا. فضائل بیان ہو یا ان کا پیغام بیان کیا جائے، بات تو ایک ہی ہے نا. اچھا دیکھیے صورتحال یہ ہے کہ ہمارے یہاں تھوڑا سا نوجوان نسل جو ہے وہ جذبات کی طرف زیادہ مائل ہے، وہ اپنے جذبات سے زیادہ کام لیتے ہیں. اچھا جذبات کی بڑی اہمیت ہے. اگر جذبہ نہ ہوتا تو غزوہ احد میں مسلمان ہاری ہوئی جنگ نہ جیت پاتے. جذبہ نہ ہوتا تو ہاری ہوئی جنگ جیت نہ پاتے. بدر 313 نے جیتی، مقابلے میں 3000. اگر ریشو نکالیں تو کم سے کم فی آدمی 10. بھائی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہر
ایک آدمی 10 کا قلع کما کرتا، واہ واہ لیکن سب نے مل کر 35، واہ 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 علی نے مل کر 35، اکیلے نے 35، تو کوئی تو وزن ہے نا علی کی ذات میں. بے شک یعنی اب مسلمان میں اور علی میں ایک فرق تو ہو گیا نا کہ مسلمان جو سب مل کے کرتے ہیں وہ اکیلا علی علی کا تو اس پر شہزادہ کا ایک فائدہ ہونا چاہیے، وہ یہ ہے کہ ہم حالات حاضرہ سے واقف بھی رہیں اور اس کے لائے عمل کے لیے بھی غور و فکر کریں. دیکھیں ہر شیعہ کی، ہر مومن کی، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ جو دین وہ اختیار کیے ہوئے ہے اس دین کی کہ استحکام کے لیے اپنی کوششیں اور جدوجہد جاری رکھیں. جو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اسلام کے خلاف، اور حقیقت میں اسلام کے خلاف ہی سازش ہو رہی ہے. بے شک بے شک بے شک. کوئی یہ نہ سمجھے جذبات میں آ کر کے شیعوں کے خلاف ہو رہی ہے. اسلام بے شک عین اسلام کیا ہے؟ بے شک واہ 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 عین اسلام ہے کیا؟ بے شک بے شک. یہ فرقے سبحان اللہ. بعد میں پہچاننے کے لیے کہ ہمارا فقہ جعفریہ سے تعلق ہے، فلاں کا سے تعلق ہے، فقہ مالکی سے تعلق ہے، شافعی سے تعلق ہے، یہ تو بعد میں بنائے نا تاکہ پہچانے جائیں کہ ہماری فقہ کیا ہے. لیکن حقیقت میں تو اسلام ہے. دین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا، اور تم سے اسلام کے علاوہ کوئی دین قبول نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ یہ جو عناوین ہیں شیعہ، اہل سنت کے تمام مکاتب فکر اور تمام فقہیں، یہ سب اس لیے ہیں کہ میری اور آپ کی شناخت ہو جائے کہ ہم ہیں کیا. واہ واہ لیکن حقیقت میں تو روح ہے دین اسلام، بے شک بے شک. اور اس اسلام کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں ان کا سدباب ہمیں کرنا ہے. بے شک ٹارگٹ کلنگ ہوتی رہی، بم دھماکے ہوتے ہیں بے شک. پورے عالم اسلام کے خلاف. دیکھیں اس میں ہاں نقصان ہمارا زیادہ ہوا، بے شک بے شک. لیکن یہ بھی کرم ہے میرے مولا کا اور پروردگار عالم کا رحم و کرم ہے ہم پر کہ ہم میں سے ہر ایک کا کسی نہ کسی شہید سے تعلق ہے. کوئی اپنے خاندان میں کسی رشتہ دار کو، عزیز کو کا جنازہ اٹھا چکا ہے شہید، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے جذبوں میں کمی نہیں. بے شک. کچھ بھی نہ رہا ہوں تو کتنے پورے مار دیے گئے ایران سے جو آئے ہوئے. اب یہاں اس وقت میں اگر آپ اپنے زمانے کی بات دیکھیں تو خیرپور کے قریب جو حادثہ ٹھہری کا ہوا وہ کتنا بڑا حادثہ تھا. بھائی کسی جیتے جاگتے انسان کے لیے یہی کافی ہے کہ اس کو اتنے بڑے حادثے کا شکار ہونا پڑ جائے اور وہ اپنا دماغ کھو بیٹھے، بے شک معاف ہو جائے، بے شک. چھوڑ دے اپنے سارے معاملات کو چھوڑ دے. دین اب بھائی یہ اس کی وجہ سے تو یہ ہو رہا ہے، لیکن کوئی تو وجہ ہے. بے شک بے شک. کہ یہ جذبہ بجائے اس کے کہ سرد پڑ جائے اس میں حدت میں اور گرمی میں اضافہ ہو. اچھا اب یہ اس چیز سے بھی وہ کامیاب نہیں ہو سکے ہوئے کہ ہم نے مجلسیں روکنے کے لیے ان کو مارا تو ان کا ایک مرتا ہے تو 3 مجلسیں بڑھ جاتی ہیں. تو انہوں نے یہ کیا کہ مجلسیں تو کم نہیں ہو سکتی، مجلسوں کو ڈائیورٹ کر دیا جائے. ڈائیورٹ کر دیا جائے. اس کا اصل مقصد یہ ہے نا کہ علم پہنچایا جائے لوگوں تک. تو اب ایسی باتیں کر دی جائیں جو جذبات تک محدود رہ جائیں. میں بہت احتیاط سے میں بات کر رہا ہوں، بات صرف جذبات تک محدود رہ جائے، علم نہ پہنچ سکے، ہے نا. تو اب کیا ہوا کہ انہوں نے اپنی فیکٹری میں کچھ ایسے لوگوں کو تیار کیا کہ جنہیں
گفتگو کا سلیقہ تھا، خطابت کا. ہم تو بات کرتے ہیں نا تو اب ایسی بات کر رہے ہیں جیسے ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں. اور ضروری تو نہیں ہے کہ یہاں اس مجمع میں خطابت کے جوہر بھی دکھا کر ہم اپنے خطیب ہونے کو ثابت کریں. ابھی اگر اصل بات پہنچ جائے تو یہی بات پہنچ جائے کہ انہوں نے تیار کیا. اچھا، تیار کر کے انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کو موضوع سے نہیں ہٹنا ہے. کہا موضوع کیا ہے؟ کہ موضوع ہے علی ابن ابی طالب کی ذات، اس سے نہیں ہٹنا ہرگز. مرکز تمہارا یہی رہے گا، گفتگو یہی ہونی چاہیے. بھئی اس سے اچھی کیا بات ہے، ہم تو ہیں ہی شیعہ، ہمیں تو ذکر علی کرنے میں ہی فرد ہے. اور جناب ختمی مرتبت کا ارشاد ہے زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. تو اس سے بہتر کیا عمل ہوگا؟ کیا دیکھو یہ تو کرنا ہے، لیکن ثابت یہ کرنا ہے کہ جو کچھ ہے علی کے علاوہ وہ سب افسانہ رہ گیا. دیکھیں یہ فکر یہ دی گئی ہے، دیکھیں یہ آپ کو مفلوج کیا گیا. میں بہت پوری ذمہ داری سے بات عرض کر رہا ہوں، اور میرے برادران میں سے اگر کسی کو اس بات سے اختلاف ہو تو وہ بیٹھ کر بات کر سکتا ہے، اور ظاہر ہے کہ بات چیت سے ہی مسائل حل ہوتے ہیں. یہ تمام چیزیں افسانہ ہے، اللہ افسانہ، نعوذ باللہ. قرآن، قرآنی آیات تم اپنی مرضی سے ترجمہ کرو، کوئی تمہیں نہیں روکتا. آیا موبائلہ کب کے لیے نازل ہوئی ہے؟ جب سچوں کے چہرے کو سامنے نہ نظر. یعنی کچھ آیات جو ڈائریکٹ اور مستقیماً اہل بیت علیہ السلام کی حقانیت اور صداقت اور سچائی کو ثابت کر رہی ہیں، ان میں سے آیا موبائلہ ہے. اچھا، یہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے منافقین کو سامنے نہیں رکھا تھا، کافروں کو، مشرکین کو، نجرانیوں کو سامنے رکھا تھا، منافقین کو نہیں رکھا تھا. اگر منافقین کو رکھ دیتا تو منافقین اس وقت کہہ دیتے کہ ہاں یہی سچے ہیں، بعد میں کہتے کہ ہم پر تلوار لٹکی ہوئی. دیکھتا رہوں گا اس لیے کہ مجھے بھی معلوم ہے کہ 20 منٹ پہ مجھے اتر جانا ہے. تو اب میں کنکلوڈ کر لوں بات کو کہ کس طریقے سے آپ تک منتقل ہو سکے. آیہ مباہلہ ایک خاص واقعہ ہے، اس کے نتیجے میں نازل ہوئی. وہ واقعہ یہ ہے کہ عیسائی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حجت کر رہے تھے کہ جیسے آدم، جیسے اللہ ہے ویسے ہی عیسیٰ بھی ہے، انہی کی مثال. کہ بھئی کیسے؟ کہ بھئی اللہ کا بھی کوئی باپ نہیں ہے نا، عیسیٰ کا بھی کوئی باپ نہیں. اچھا، وہ قضیے کے آدھے حصے کو دلیل بنا رہے تھے. آیت آئی کہ ان مثل عیسیٰ کا مثل آدم. عیسیٰ کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آدم کی مثال. بے شک. خلقتہ من طین، آدم کو ہم نے مٹی سے پیدا کر دیا تھا نا، نہ ماں تھی نہ باپ تھا. آدم کو پیدا کیا نہیں، پیدا کیا. تو اب اگر ایک ماں صرف وجود ماں ہو اور باپ نہ ہو تو ہم عیسیٰ کو بھی پیدا کر سکتے ہیں. اصل دلیل یہ تھی نا. بے شک. ٹھیک ہے. اب اسی ممبر سے اگر یہ کہا جائے کہ اس آیت کے دلیل کے اوپر اور ترجمے کے اوپر کہ آدم، عیسیٰ کی مثال آدم کی سی ہے. آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، عیسیٰ کو بھی ہم نے مٹی سے بنایا، تو یہ ہوا مٹی کا بیٹا. اور یہ تفسیر بھی رائے ہو رہی ہے، حالانکہ کتنا بڑا اور اہم واقعہ ہے اہل بیت علیہ السلام کی حیات طیبہ کا، کہ جس میں صداقت، سچائی، پاکیزگی، طہارت اور سب کچھ ثابت ہو رہا ہے. بے شک. سبحان. اور ایسے ماحول میں ہو رہا ہے کہ سینکڑوں مسلمان موجود ہیں. بے شک. بھائی کتنوں کو لے کے جانا چاہیے تھا. میں مجھ سے کہا جائے کہ جناب آپ چلیے، آپ کو کوئی موقع بیان کرنا ہے تو ہم تلاش کرتے ہیں. معصوم بھائی آپ بھی، ناظم بھائی آپ بھی، سمر بھائی آپ بھی، زیدی صاحب آپ بھی، فنا صاحب آپ بھی آ جائیں یار میرے ساتھ. جتنے زیادہ ہوں گے اتنا اچھا ہے.
ہونا چاہیے تھا نہیں. کتنا اہم واقعہ ہے کہ رسول جا رہے ہیں مگر ان کو لے کے جا رہے ہیں جن کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ سچے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ دنیا کے سچے نہیں ہیں, واہ 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 واہ. یہ ایسے سچے ہیں کہ یہ کہتے ہیں تو سچ ہو جاتا ہے. اور محمد والے محمد صلوات محمد والے محمد وعجل فرج. دنیا کا سچا وہ ہوتا ہے جو پہلے کچھ دیکھ لے پھر بتائے کہ ہاں یہ ہوا تھا, کتاب میں دیکھے تو بتائے کہ ہاں یہ لکھا تھا. سبحان اللہ. لیکن ابھی نہ درزی آیا نہ کپڑے آئے. شہزادی نے بچوں کے کہنے پر ہی کہہ دیا کہ تمہارا درزی کپڑے لے کر آئے گا. تو جو سب سے بڑے عہدے ملائکہ میں تھا, رضوان جنت بنا بیٹھا تھا, وہی اتر کر آیا اور رات کو ٹہل رہا تھا کہ ملائکہ نے پوچھا کہ یہاں دروازے کے باہر کیوں ٹہل رہے ہو, کہ میری شہزادی نے یہ کہا ہے کہ صبح آئے گا. میں صبح سے پہلے کیسے کٹکھٹا دوں, تو جو جس کا کہنا سچ ہو جائے. امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. دربار میں بلایا گیا. اب دربار بھی آپ جانتے ہیں مجھے, پھر وہ میں چونکہ وہ بات بھی ذہن میں ہے محفوظ, تو مجھے وہ بھی بیان کرنی ہے, تو میں جلدی سے اس بات کو ختم کروں کہ وہ دربار میں موجود ہیں کہ ایسے میں کوئی شخص آیا اور وہ چاہا کہ اس نے توہین کرے. اور جیسے ہی اس نے توہین کا ارادہ کیا, ابھی لفظ ادا نہیں کیے, سبحان اللہ, ابھی کوئی حرکت اس کی طرف سے نہیں ہوئی, صرف ارادہ کیا توہین کا. امام حسن پلٹ کر کہتے ہیں کہ خاتون کا مردوں کے مجمع میں کیا کام ہے. مردوں کے مجمع میں کیا کام, آنے والا داڑھی بھی تھی, اباب بھی پہنا ہوا, امامہ بھی لگایا ہوا, مذاقتہ سے مرد معلوم ہو رہا ہے. اس نے اپنے اندر جیسے ہی مولا نے یہ جملہ کہا اپنے اندر تبدیلی محسوس کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو کیسے پتا چلتا, ادھر لفظ کا آخری حرف ادا نہیں ہوا تھا اس وقت تک اس کی داڑھی زمین پر گر ایسے سچے ہیں کہ بول دے تو سچ ہو جائے. بے شک بے شک بے شک بے شک. اللہ نے انتظار نہیں کرنا کہ یہ کچھ ہوگا پھر بولیں گے پھر سچ ہوگا پھر یہ تو بولتے ہی سچ ہے, یہ بولتے ہی سچ. تو اتنا بڑا واقعہ ہے سچوں کی سچائی ثابت کرنے کے لیے اس کو آپ نے گم کر دیا اس معاملے میں کہ جہاں پر آپ نے یہ کہہ دیا کہ یہ تراب کا بیٹا ہے اور میرا علی ابو تراب ہے, لہذا یہ ابو البشر. کہاں کی کہاں. تو یہ چیز کیا ہے, یہ مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے. دیکھیں ہم نے, ہماری ذمہ داری صرف یہ نہیں ہے کہ ہم آئیں مجلس میں بیٹھے سنیں اٹھ کر چلے جائیں, نہیں, آ کر سنیں. اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے کہ جو عقل کو اپیل نہیں کرے, اس لیے کہ میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا پہلا ہادی عقل ہے. عقل ہے اس لیے تو ہم نے اللہ کو مانا ہے, عقل ہے اس لیے تو رسول کو مانا ہے, اور عقل ہے اسی لیے ولایت کو مانا ہے. اس لیے کہ اعلان یہ ہوا تھا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, جس عقل مند کا میں مولا ہوں اس عقل مند کا یہ علی مولا. میں ابھی بیان کر چکا ہوں, بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ماں اور من میں فرق یہ ہے, دونوں موصولہ ہیں, دونوں اس میں اشارہ میں استعمال ہوتے ہیں. فرق یہ ہے کہ ماں کو غیر ذوی العقول کے لیے جن کی عقل نہیں ہے یعنی حیوانات و جمادات اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, اور عربی میں من استعمال کیا جاتا ہے ذوی العقول کے لیے یعنی وہ عقل مند جسے انسان کہا جاتا ہے اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو جب کہا جا رہا ہے کہ من کنت مولا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول یہ اعلان کر رہے ہیں کہ جس عقل مند کا میں مولا اس عقل مند کا یہ علی مولا ہے, تو ہمیں کسی سے اختلاف کی ضرورت ہی نہیں ہے. بس ہو گیا جو عقل مند ہوگا وہ علی کو مولا مانے گا, جو علی کو مولا نہیں مانے گا اس کے عقل پر بھی سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ہم تو عقل مند ہیں نا. اب اگر ہمارے ممبر سے بیٹھ کر بے عقلی کی باتیں کی جائیں,
کبھی موقع رہا، تفصیل کی گنجائش رہی تو میں عرض کروں گا، بس اب وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے. ایک پیغام آج کی حد تک دینا تھا، وہ میں دے کر آگے ربط مصائب کے لیے 2-4 جملے 5 جملے آپ کی خدمت میں. ہم عقل مند ہیں بے شک، اور جب عقل مند ہیں تو دنیا بھی توقع کرتی ہے کہ یہ علی کے ماننے والے ہیں، انہیں ہونا کیا چاہیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ اللہ کا انتظار نہیں ہے، یہ صرف اہل بیت کا انتظار نہیں ہے، دنیا دیکھنا چاہتی ہے کہ جس علی کی دیو مالائی شخصیت کو اور کردار کو بیان کیا جاتا ہے، ان کے ماننے والے کا کردار. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء دنیا اللہ، توقع ماشاء اللہ. آپ چلیں، آپ کے چلنے سے معلوم ہو کہ یہ علی والا ہے. آپ بولیں اور آپ کے بولنے سے معلوم ہو کہ یہ علی والا ہے. آپ دیکھیں اور آپ کے دیکھنے سے معلوم ہو کہ علی والا ہے. آپ سنیں اور آپ کے سننے سے معلوم ہو کہ یہ علی والا ہے. سبحان اللہ. اب آپ سنیں، کچھ بھی سنیں، یہ مولا کا ذکر تو کر رہا ہے نا بھائی، یہ کوئی مصلحت نہیں ہے. مولا کا ذکر کر رہا ہے، اگر مولا کا ذکر کرنے والا تو نصیری بھی ہے نا، پھر اسے آپ اپنی صفوں میں لے آئیے. ہمارے تو بزرگوں نے کہا کہ نصیری کی کوئی گنجائش نہیں ہے ہمارے یہاں. بے شک، اور علامہ طالب جوہری صاحب علیہ مقاموں کا جملہ یہ ہے کہ میں نصیری سے نفرت کرتا ہوں، اس لیے کہ نصیری میرے علی کے خدا کا دشمن ہے. بہت بڑا جملہ، ماشاء اللہ. اچھا، میں نے جب سے اس سال کا آغاز ہوا ہے نا، میں ہر مجلس میں ایک جملہ علامہ طالب جوہری صاحب کا ضرور پڑھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں عالم برزخ میں بھی ذکر اہل بیت کا ثمر اور نتیجہ عطا فرمائے، کربلا کے شہیدوں کے ساتھ محشور فرمائے. اور اس سے پہلے کے بڑے بڑے نام ہیں، انہوں نے بڑی خدمت کی. تو عزیزان محترم، خدا کے لیے اپنے منبر کے اسٹیٹس کو ہم اپنے تئیں، اپنے علاقے کی حد تک، اپنی جگہ پر جہاں جہاں ہمارا اختیار ہے وہاں تک قائم رکھنے کی کوشش کریں. اور اگر کوئی عقائد کو خراب کرنے والا آتا ہے، سازشی ہے، وہ حملہ کر رہا ہے ہم پر، ہمارے عقیدے پر حملہ کر رہا ہے، ہم اس کی مجلس کو سماعت نہ کریں. اور قطعاً یہ آزاداری کے خلاف نہیں ہے. بے شک، یہ میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، میں جواب دہ ہوں آپ کی طرف سے، میں جواب دہ ہوں. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. یہ آزاداری کے خلاف نہیں ہے. آزاداری تو یہ ہے نا، یہ جہاں پر کر رہے ہیں ہم بیٹھ کر. بے شک، ہم نے اللہ کے وجود اور اس کی حیثیت کو ہرگز ہم نے کسی طور کم کر کے مولا کے فضائل بیان نہیں. مولا کی فضیلت تو ہے ہی ہے کہ وہ بندہ ہوتے ہوئے ایسے ہیں، عبد ہوتے ہوئے ایسے ہیں. فضیلت تو اصل یہی ہے، اللہ کے برابر بٹھا دینا کوئی فضیلت تھوڑی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، نقل کفر کفر نباشا. پھر کیا فضیلت ہوئی؟ اب فضیلت تو تب ہے نا کہ 40 گھروں میں جا رہے ہیں مہمان بن کے ہیں بندے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور بندے کے درمیان فرق یہ نہیں ہے کہ وہ حاضر و ناظر ہے تو یہ حاضر و ناظر نہیں ہوں گے. ہاں، یہ حاضر و ناظر ہوں گے، لیکن اگر اللہ اجازت دے تو اس کے لیے ممکن ہے کہ ایک ہی جسم کو 40 جگہ پر دکھا دے. اچھا، بعض ترقیاں ہیں، وقت تمام ہو چکا ہے، بس میں آخری جو بعض ترقیاں ہیں جو ابھی ثابت کر دیں گی. وہ ہولوگرام جو چل رہا ہے، کیا ہے آج کے ہولوگرام پہ یقین ہے؟ جو صاحب امر ہے اس کے ہولوگرام پہ یقین نہیں، جو اس وقت بتا رہا ہے کہ میں اس گرتے ہوئے پانی سے تمہارے گھر کے چراغ روشن کر سکتا ہوں. نہ بجلی تھی، نہ بجلی کا تصور تھا، نہ ایڈیسن نے بلب ایجاد کیا تھا. اس جو ہے نہیں ہے 1400 سال پہلے. بے شک. ابھی ناسا تو ابھی چند سال پہلے کی وہ ہے نا ادارہ، کب بتا رہے ہیں کہ زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں پہ کسی نے راکٹ بھی نہیں دیکھا تھا، نہ راکٹ کی پرواز دیکھی تھی، اس وقت بتا رہے ہیں. تو جس کو اتنا علم ہو اس کو آپ برابر بٹھا دیں کسی ایسے کے جو ایک چھوٹا سا مسئلہ بھی پوچھنے کے لیے. بس آخری نچوڑ
छोटा सा मसला भी पूछने के लिए परेशान हो जाए कि भाई ये आने वाले का जवाब क्या दूं, अब इंतजार कर रहा है कि वो आ जाए तो जवाब दे। जानता है ना कि हम तो वैसे ही बन के बैठ गए हैं, हकीकत में वारिस इल्म तो वो है, वाह वाह सुभान अल्लाह, हकीकत में वारिस इल्म तो वो है। बेशक तो जो वारिसाने इल्म है उनका मकाम व मंजिलत ये था कि अगर रसूल कह दें कि हुसैन मिन्नी व हुसैन, तो उम्मत को हुसैन का पर्दा रखना, हुसैन की इज्जत और अजमत को समझना था। कैसी उम्मत है कि दम भरते हैं रसूल की रिसालत का, और दम भरने के लिए ऐलान करते हैं ये झंडे वो झंडे, और ये सीने पर ताज और वो पगड़ी पर ताज और वो, और इमाम हुसैन की तौहीन करते हैं। कहते हैं कि इमाम हुसैन ने तो वुजू ही नहीं था तो कौन सी नमाज अदा की? वुजू का पानी जिनसे मस होने के लिए तड़पता हो, वुजू का पानी जिनसे मस होने के लिए तड़पता हो, उसका मकाम क्या है, क्या इज्जत, क्या हैसियत है उसकी? ये वो हैं कि अगर हुक्म देते तो उसी वक्त जमीन करबल से जगह जगह चश्मे उभर आते, लेकिन उम्मत की प्यास बुझाने के लिए 3 दिन की प्यास बर्दाश्त। अल्लाह अकबर। मैं 2-4 जुमले कहूँगा, कि वो अय्याम है ना कि नहीं अय्याम सैयद ज़ाकिया ज़हरा की चादर की वारिस। आज दौर ये आ गया कि उनके नाम पर, उनके हक के लिए अगर कोई ज़ियारत पड़ी जाए तो ज़ियारत पर कदम FIR काटी जाएगी। देखिए अजीजों, बस वो जुमला पैगाम का मैं कहकर मसाइब के जुमले का आगाज कर रहा हूँ कि किताब और जहन में एक फर्क है। किताब पे तहरीर को मिटाया जा सकता है, जहनों में तहरीर को नहीं मिटाया जा सकता। आज ही अपना एक वजीफा बनाने, ज़ियारत आशूरा को ज़बानी याद करें। हाँ, मबादा ऐसा ना हो कि कुछ वक्त बाद कोई कानून पास हो जाए कि भाई इस मुल्क में ज़ियारत आशूरा में वो फ़िक्रे काट दिए जाए। बहुत एहतियात से बात कर रहा हूँ, वो फ़िक्रे काट दिए जाए, हालांकि नहीं मालूम उन्हें कि वो अव्वल कौन है और सानी कौन है और सालिस कौन है। उलमा ने बताया कि वो अव्वल कौन है। पहला कातिल रुए ज़मीन काबिल था, उसके ऊपर लानत। दूसरा कीदार था जिसने साले नबी की ऊँटनी की ऊँचे काटे। और तीसरा वो था जिसने ऐलान नबूवत के वक्त रसूल को झुठलाने की कोशिश की। पहला, दूसरा, तीसरा जो लफ्ज है वहां पर उसकी तफसीर है और इसका रेफरेंस मौजूद है। जिस वक्त चाहिए वो रेफरेंस दिया जा सकता है। सुभान अल्लाह। गालिबन अगर मैं इज्तिमा नहीं कर रहा तो आयतुल्लाह शुस्तरी ने इस रेफरेंस को जिक्र किया है और इस हदीस को वादी की। 12 तो आप हिफ्ज करें, ज़ियारत आशूरा को मामूल बना लें, 7-8 दिन 10 दिन में हिफ्ज हो जाएगा। ये हक है इमाम हुसैन का। कितनी मजलूमियत है ना इमाम हुसैन की। हम ये समझते हैं कि इमाम हुसैन असर आशूर में जब सर तन से जुदा हो गया तो अब इमाम हुसैन को तकलीफ नहीं है। मैं एक जुमला कह रहा हूँ, रोने के लिए काफी है। इमाम हुसैन ने नेज़े पे तिलावत करके बताया था कि तुम ये समझ लो हम मरे नहीं, हम जिंदा हैं। मंजर क्या है कि काफला नवा है, वो काफला जिसे बड़े इज्जत और एहतराम से मदीने से लेकर चले थे, लेकिन मंजर अक्सर बदल गया। उस वक्त अमारियां थी, उस वक्त कजावे थे और जवानाने बनी हाशिम थे जिन्होंने उन्हें सवार कराया था। लेकिन अब जिन सवारियों पर ये बीवियां सवार हैं, उन सवारियों पर, उन ऊंटों पर कजावे भी नंगी पीठों पर ज़हरा की बेटियों को सवार और पेट के बल बीवियां सवार हैं और इस तरीके से हाथ बंधे हुए हैं पसे गर्दन से कि हाथ से भी चेहरा नहीं छुपा सकती। एक बार बीवियों से चेहरों को छुपाए। आदि तो क्या आलम हुआ होगा जिस बहन ने तिल्ला ज़ैनब से हुसैन को 13 कत्ल होते हुए देखा, उस बहन ने सवारे नोके नेज़ा भी हुसैन को देखा। लेकिन एक सर है ऐसा
जो नोके नेजा पे होते हुए बार बार जमीन पे आ रहता है। बस आखिरी जुमले बार बार जमीन पे आ रहता है। एक बार शकी ने बढ़कर कहा कि अब्बास का सर नोके नेजा पे टिकता नहीं। एक बार एक चाहने वाले की आवाज आई, अरे कैसे मुमकिन है जो नामों से रिसालत का ओहदा लेकर आया हो, जो नामों से रिसालत का ओहदा लेकर आया हो, वो कैसे मुमकिन है नोके नेजा पे रहे और अपनी बहनों के नंगे सर को देख रहा हो। अजीजों, तमाशाइयों ने देखा अब्बास का सर बार बार नोके नेजा से नीचे आता है। एक बार शफी ने बढ़कर कहा कि ये सर अब नोके नेजा पर नहीं टिकेगा, इसलिए कि ज़ैनब को सून के सर खुले हुए हैं। अरे देखो, इस सर को अगर लेकर जाना है तो फिर इस सर को सवारी की गर्दन में हमारे एक बार जसारत की गई। इस तनाब से अब्बास की जुल्फों को तनाब से बांधा गया और अब्बास के सर को उस सवारी की गर्दन में जिस पर ज़ैनब सवार है, कुलसूम सवार है, उस सवारी की गर्दन में डाल दिया गया। अरे मेरी ज़ैनब बस यही कहती रही, भैया भैया